ان کے ہاتھ اور پاؤں مقابل سم سے کاٹ دیے جائیں، یا یہ کہ انہیں ملک سے باہر دفع کر دیا جائے، قتلوا تقتیلا، ان کے ٹکڑے کر دیے جائیں۔ ڈاکوؤں کو کوئی سزا ملتی ہے ایسے؟ لیکن اصل میں جو لوگ شور مچا رہے ہیں وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ یہ اسلامی سزائیں وحشیانہ ہیں۔ بے نظیر بھٹو کا کہنا ہے یہ وحشیانہ سزائیں ہیں، اللہ کی دی ہوئی سزائیں وحشیانہ ہیں۔ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کلمہ کفر ہے۔ اب اس کا کیا علاج ہے ہمارے پاس؟ کیا کریں؟ میری بات کو توجہ سے سنیے، اس نظام باطل کو ذہناً تسلیم مت کرو، اس نظام باطل کی خدمت مت کرو، ڈونٹ ریکنسائل ود اٹ، ڈونٹ سرو اٹ، ڈونٹ سپورٹ اٹ۔ اس نظام کے تحت پھلنے پھولنے دولت مند بننے کی کوشش مت کرو، بلکہ اپنی زندگی کو سکیڑو، اپنی ضروریات کو کم کرو، اپنے آپ کو ذرا آزاد کرو، اپنا وقت، تاکہ اس وقت کو تم لگا دو اس نظام کے خلاف جد و جہد میں۔ ایک ایسی جد و جہد، ایک ایسی کوشش کہ اس نظام باطل کو جڑ سے اکھیڑ کر پھینکنا ہے اور اس کی جگہ نظام حق، دین حق نافذ کرنا ہے۔ یہ جد و جہد اگر کرو گے، تن من دھن لگاؤ گے، تو یہ کفارہ ہو جائے گا کہ تم کافرانہ ملک میں رہ رہے تھے، جس کا نظام کافرانہ تھا۔ تم چاہے اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے تھے، لیکن نظام کافرانہ تھا جس کے تحت تم زندگی گزار رہے تھے۔ ہاں اگر یہ کرو، اے اللہ میں نے اس نظام کو ذہناً تسلیم نہیں کیا، اے اللہ میں نے اس کی خدمت نہیں کی، میں نے اسے سپورٹ نہیں کیا، اے اللہ میں نے اس کے درمیان اس کے نیچے رہتے ہوئے عیش کرنے کی کوشش نہیں کی، اے اللہ بلکہ میں نے کم سے کم اپنی ضروریات کر کے وقت نکالا اور اس کے خلاف جد و جہد کی، اس نظام کو اکھاڑ کر پھینکنے کے لیے کوشش کی، اور تیرا نظام لانے کی جد و جہد کی۔ لا نہیں سکے تو اے اللہ ہم کیا کریں؟ ہمارے اختیار میں تو نہیں ہے، وہ آئے گا تو اسی وقت جب تیری مرضی ہوگی، تیرا منشا ہوگا، لیکن ہم نے اپنی زندگی لگا دی۔ اگر تو یہ ہے تو کفارہ ہو گیا۔